زندگی بھر کی فیصلہ کن رات شب برات، آئیے سنیے اس رات کیا کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بندے کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت میں آیا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان المعظم کے مہینے میں جو بندہ روزانہ 700 بار درود پاک نبی پاک صاحب برلات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں پڑھے گا، اللہ پاک کچھ ایسے فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس بندے کا درود پاک لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اس سے رسول ذیشان رحمت دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اس درود پاک پڑھنے والے مصطفیٰ کے امتی کے لیے، جس نبی کے امتی نے حضور پر یہ درود پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہے گا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، پھر ہم کیوں غفلت میں یہ دن گزاری؟ شعبان المعظم کا مقدس ماہ ہمارے درمیان موجود ہے، ابھی ہم بھی الحمدللہ سانسیں لے رہے ہیں، تو جب تک سانسیں لے رہے ہیں تب تک تو نیک اعمال کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہمارے نیک اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ جب تک دنیا میں سلامت ہے تب تک تو نیکیاں کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ درود پاک نبی پاک صاحب برلات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ ہو یا نہ ہو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج کی جو رات ہے شب برات کی رات، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے، بہت برکتوں والی، عظمتوں والی، رفعتوں والی، شانوں والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اور آج کی رات لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے، جن کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے، جہنم سے بری ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور شب برات آج کی جو رات ہے یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے، اور آج کی رات میں بندے کے پورے سال کی روزی تقسیم ہوتی ہے، اور آج کی رات میں بندے کے رزق کے لیے جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج کی ایسی رات ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں والے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں پہلی رات جو ہے یہ بقر عید کی رات ہے، جو بڑی عید آتی ہے اس کی جو چاند رات ہوتی ہے یہ بقر عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، اور تیسری عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9ویں رات، اور چوتھی جو ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ اور یہ 4 راتیں ایسی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں والے دروازے کھول دیتا ہے۔
اور آج کی رات میں اس سال میں جتنے لوگوں نے مرنا ہے تمام کے نام آج کی رات میں درج کر دیے جائیں گے. اس سال میں جتنے لوگوں نے کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہے آج کی رات میں ان کے نام بھی درج کر دیے جائیں گے. جن لوگوں کا رزق بڑھا دیا جانا ہے آج کی رات ان لوگوں کے نام درج کر دیے جائیں گے. جن لوگوں کا رزق کم کر دیا جائے گا ان کے نام بھی آج کی رات درج کر دیے جائیں گے. اب ہمیں پتہ نہیں ہمارا نام آج کی رات زندوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا یا مردوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا. یہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ آج کی رات جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں. اسی لیے آج کی رات جو ہے بھلائیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. بخشش کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. تو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. آج کی رات میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا لیں. اللہ تعالیٰ آج کی رات گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. پہلے تو ڈر رہا تھا نا, اب کہے گا مولا ابھی تو بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ گناہوں کی پکڑ نہ ہو جائے, اب جب پتا چلا کہ میرے گناہ نیکیوں میں تبدیل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اب بتا رہا ہے کہ مولا میرے وہ بھی گناہ باقی ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ بروز قیامت ایسا بھی ہوگا کہ کچھ گناہوں سے انکار پتہ کر جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا, پھر ہمارے اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے. آج بتائیں ہمارا کوئی دکان پر رکھا ہوا شاگرد اگر ہمارے سامنے ہمارے خلاف کسی اور کو بات کر دے تو کیا گزرے گی؟ یا ہمارا اپنا ہی کوئی بیٹا یا ہمارا اپنا کوئی عزیز, ہمارا بڑا ہی قریبی ہمارے منہ پر ہماری بات جو ہماری خامی کی ہے یا ہمارے نقصان کی ہے کسی اور کو کر دے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا دنیا میں. مگر بروز قیامت ہماری زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے جو اعضاء ہیں یہ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں مولا پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ میرے ذریعے چل کر فلاں گناہ کی طرف گیا ہے. ہاتھ گواہی دیں گے ہاں مولا اس بندے نے مجھ سے فلاں گناہ کیا ہے. اسی طرح اگر نیکی والا کام کیا ہے تو پھر ہاتھ اور پاؤں نیکی کی گواہی دیں گے. اگر درود پاک پڑھا ہوگا, نیک اعمال کیے ہوں گے, مسجد میں آئے ہوں گے تو پھر ہمارے اعضاء بھی ہماری نیکی کی گواہی دیں گے اور یہ جگہ بھی پکار کر کہے گی کہ ہاں مولا اس بندے نے مجھ پر تیرا سجدہ کیا تھا, تیری بارگاہ میں جھکا تھا. مولا کریم اس بندے نے مجھ پر عبادت کی ہے. زمین کا کوئی اور ٹکڑا کہے گا کہ ہاں مولا اس نے مجھ پر بھی عبادت کی ہے, اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے ہاں مولا اس نے میرے ذریعے صدقہ کیا ہے, میرے ذریعے اس نے فلان نیک کام کیا ہے, میرے ذریعے اس نے فلان نیک کام کیا ہے. ہو سکتا ہے اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. تو ہماری یہ قلیل زندگی جو مختصر سی ہے, دنیا میں ہم آئے ہیں مختصر سی زندگی لے کر, تو ہم اس مختصر سی زندگی کو دنیا میں ہی مگن نہ کر دیں, آخرت کی بھی تیاری کر لیں. آگے جانے کے لیے ہم نے کیا بھیجا, خود غور و فکر کریں کہ دنیا میں رہنے کے لیے عالی شان مکان, کوٹھی, بنگلہ یہ تو ہم نے بنا لیا رہنے کے لیے, اپنی ہر فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں, سہولتیں ساری ہیں. کیا آگے جانے کے لیے ہم نے کوئی اپنا عالی شان محل بنا لیا؟ آگے جانے کے لیے بھی ہم نے کیا اپنا وہاں پہ رہنے کا جو بندوبست ہے یہ ہم نے کوئی ایسا کر لیا؟ اتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, کر لی. اور ہماری پہلے بھی میں عرض کر چکا, کیا ہماری اتنی نیکیاں ہیں جو ہمارے گناہوں پر کفایت کرتے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مختصر سا واقعہ عرض کرنے کے بعد بیان اختتام کی طرف لاتے ہیں. آپ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا کہ
آپ کی توبہ کا سبب کیا بنا؟ کہ پہلے وہ ایک کانسٹیبل تھے، پولیس میں تھے، پوچھا کہ آپ ایک پولیس مین تھے، کانسٹیبل تھے، تو توبہ کا سبب کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں میں ایک رات سویا، خواب دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ لگا ہے، میں دوڑ رہا ہوں اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں، ایک میدان آتا ہے میں میدان میں چلا جاتا ہوں، ایک کمزور بزرگ وہاں کھڑے ہیں، نورانی چہرے والے مگر ہیں کمزور، نورانی لباس والے، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کوشش کی بہت بچانے کی مگر بچا نہ پائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں، ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو مجھے اس سانپ سے بچانا چاہ رہے ہیں؟ ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کرتا ہے، اور یہ جو تیرے پیچھے اژدہا لگا ہے یہ تیرے برے اعمال ہیں، تیرے برے اعمال کا بہت زیادہ ہے، اور میں تیری وہ نیکیاں ہوں، نیک اعمال ہیں، تیرے نیک اعمال بہت تھوڑے ہیں، میں کمزور ہوں، اس سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ اب یہ ہم اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ ہم دن جو گزرتا ہے ایک دن میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بول۔ اب دیکھیں رزق کا وعدہ رب تعالیٰ نے بندے سے کیا ہے، رزق بندے کو ملے گا چاہے وہ نہ بھی کماتا ہو، کھانا کھا کے سوتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر پر ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے اس کو حلال طریقے سے کما لے یا حرام طریقے سے کما لے، یہ بندے کی مرضی ہے۔ ہم جھوٹ بول کر کمائیں گے رزق پھر بھی آ جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا، وہی رزق جھوٹ بول کر جو کمایا ہے وہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے بچے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اگر رزق حلال کمائیں گے جھوٹ نہ بولیں گے، رزق حلال کمائیں گے رزق پھر بھی اتنا ہی آئے گا جتنا میرے رب نے لکھ دیا ہے، جتنا ہمارے کھاتے میں رزق آ گیا اتنا ہی ملے گا، چاہے سچ بول کر کمائیں، چاہے جھوٹ بول کر کمائیں، چاہے حلال کمائیں، چاہے حرام کمائیں۔ اور یہ یاد رکھیے حرام کا ایک لقمہ اگر کھا لیا اس سے بننے والا جو خون اور گوشت ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ تو اسی لیے ہم خود بھی رزق حلال کمائیں اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ ہم جو آج اپنا دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اپنے کاروبار وسیع کر رہے ہیں، اپنے مکانات عالیشان بنا رہے ہیں، ہم اس میں بسیں گے نہیں، بنانے والے ہم ہیں، بسیں گے کوئی اور مگر وہاں جا کے حساب ہم ہی دینا، بنا ہم رہے ہیں، بسے گا کوئی اور، ہماری اولاد بسے گی مگر وہاں آگے جا کے اس کا حساب ہم نے دینا ہے۔ دنیا میں جتنا ہم کمائیں گے اس کمانے کا بھی حساب ہے، جی ہاں، اور جو حلال کمائیں گے حلال کمانے پر ہی تو حساب ہے، حرام کمانے پر حساب کیا ہونا؟ حرام کمانا تو ہے ہی جہنم لے جانے والا کام، حرام کا جو رزق ہے وہ تو ہے ہی جہنم میں لے جانے والا، جو حساب کتاب ہونا ہے وہ تو حساب کتاب ہی رزق حلال کا ہے، کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کیسے گزارا، یہ تمام کے تمام سوال ہم سے ہونے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہم بازار میں بیٹھے ہیں اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اپنے ذہنوں کی، اپنے دل کی بھی حفاظت کریں اور اپنے رزق کی حفاظت کریں، اور بالخصوص اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، رزق ہم کما رہے ہیں، نماز پڑھیں گے تب بھی رزق اتنا ہی آئے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی اتنا ہی آئے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ رزق کمانے کے چکر میں نماز نہ جائے ہماری، نماز کے اوقات میں نماز پڑھیں، پھر اپنا رزق حلال کمائیں، اور وہ ہمارا رزق حلال کمانا بھی عین ہمارے لیے عبادت ہوگا۔ تو جب ہم رزق حلال نہیں کمائیں گے نا، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، گناہوں پر دلیر ہو چکے ہیں ہم، اب دیکھ لیں مسجدیں ویران ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، کسی سنوکر کلب، بلیئرڈ کلب، کسی گیم شو پہ چلے جائیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں،
ابھی ہمارے شہر میں سرکس آ جائے تو سرکس کے حال خود ہو جائیں گے، ہر بندہ جائے گا پورے شہر کا سرکس دیکھنے کے لیے، مگر مسجد میں کوئی نہیں آ رہا، جہاں پہ ہماری آخرت سنورنی ہے، جہاں پہ ہمیں نیکیاں ملنی ہے۔ ایک انسان ہے نا، ہم اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے اچھی سے اچھی کوالٹی کی چیز لیتے اور کھاتے اور پہنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا کہ ہمارا جسم تندرست اور خوبصورت رہے، اچھی چیز کھاتے ہیں، اچھی پہنتے ہیں، اچھی خریدنی ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہمارا جو جسم ہے اس کو چلانے والا جو اندر ہے اس کو بھی کبھی خوراک کی ضرورت جو ہے وہ ہم نے دی؟ یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، روح، جسم مٹی سے بنا، اس کی تمام غذا مٹی سے ہے، تمام کھانے والی، پینے والی، پہننے والی جتنی بھی ہماری اشیاء ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے اخذ ہیں۔ جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے وہ پاکیزہ روح، وہ نوری ہے، اس کا ذکر بھی روحانی ہے، اس کی خوراک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جتنی نیکیاں کریں گے اتنی ہماری روح تر و تازہ ہوگی، اتنی ہی ہماری روح کو تقویت ملے گی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، ہمارا نیکی کرنے کا دل کرتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہمیں بخار ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بخار ہو جاتا ہے ہمیں تو پھر ہمیں میٹھا بسکٹ بھی کڑوا لگتا ہے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب بخار ہو جائے نا میٹھا بسکٹ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا اچھی چیز۔ تو ایسے ہی ہماری جو روح ہے نا وہ کمزور ہو چکی ہے، نیکیاں ہماری کم ہیں، روح کمزور بیمار ہو چکی ہے، اب نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کا دل نہیں کرتا، نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں۔ جب روزہ رکھنے کا دل کرے، نیکی کرنے کا دل کرے، نماز پڑھنے کا دل کرے، ذکر اللہ کرنے کا دل کرے، سمجھو پھر ہمارے اندر عشق مصطفیٰ اتر رہا۔ تو ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں، آج کی رات رب تعالیٰ سے گناہ بھی بخشوائیں، اپنا رزق بھی لکھوائیں، اور آج نیا نامہ اعمال والا رجسٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ آج تہیا اور نیت کر کے اٹھیں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ تا حیات۔ دیکھیں علماء سے آپ سنتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے نا، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے مگر معاف نہیں ہے، اور بیمار ہو جائے بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے نیچے، اور بیمار ہو جائے چار پائی پر لیٹ کر نماز پڑھ لیتا ہے مگر معاف نہیں۔ حالانکہ معاف ہو جانی چاہیے تھی نا، جیسے ہمارے بہانے ہوتے ہیں آج کل، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کو ڈوب رہا ہے پانی میں، اس کو ایک چھوٹا سا تختہ مل جائے گا کھڑا ہونے کے لیے، اس پر وہاں بھی فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ ہم تو پھر تندرست ہیں، توانا ہے، درست ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، ہمیں آواز نہیں لگانی پڑتی کہ ہم سے فلاں چیز لے لو۔ وہ لوگ بھی ہیں جو گلیوں میں پھیری لگاتے ہیں، سارا دن دھوپ جھیلتے ہیں، سردی میں جاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ خود گاہک کو ہمارے پاس بھیج رہا ہے کہ اس بندے کو جا کے روزی دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دکان پہ بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اے سی لگا ہے، ہم سکون سے چیئر پہ بیٹھے ہیں، بندہ خود آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ہماری روزی کی خواہش ڈال رہا ہے، وہ بندہ چل کے میری دکان پہ آ رہا ہے، مجھے پیسے دے رہا ہے، میرا رزق چل کر میری دکان پہ آ گیا ہے، میں چل کے مسجد نہیں جا رہا۔ کیسی حیرت کی بات ہے، روزی میری دکان پہ چل کے آ رہی ہے، میں چل کے مسجد نہیں جا رہا۔ دوبارہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کو مضبوط کر لیں، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ایک بھی روزہ قضا نہیں کریں گے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، الصوم تصحو، کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نے روزہ نہیں رکھا، آج میں بیمار ہوں۔ بلکہ بعض لوگوں کو میں نے ایسے بھی سنا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا معاذ اللہ، جبکہ میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے نبی کا فرمان وہ فرمان ہے جو حق اور سچ پر مبنی ہے،
میرے آقا اشارہ فرما دے تو ڈوبا سورج واپس آ سکتا ہے، میرے نبی اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، حضور اشارہ فرما دے تو درخت چل کے آ سکتا ہے، حضور کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل فرمانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب وہ نبی فرما رہا ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، پھر میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ میں روزہ رکھ کے بیمار ہو جاؤں گا؟ جب میرے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، پھر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، میری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو جسم کے اندر کچھ ایسا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جب بندہ کھانا نہیں کھاتا وہ گلا سڑا گوشت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بندے کی بیماریوں کا سبب بننا ہوتا ہے نا، وہ بیماریاں بندے کی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے بندے کو کینسر کی بیماری یا موذی مرض لگنا ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے وہ بندے کو ایسے شفا ملتی۔ سائنس تو اب اس کی تحقیق کر کے مان رہی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو اتنی دیر پہلے فرما دیا، تو ہم تو پھر حضور کی امتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے گڑ گڑا کر کہ مولا ہمیں نبوت نہ دے، اس نبی کا امتی بنا دے، ہمیں یہ شرف مل جائے کہ آخری نبی کا امتی بن جائے، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو ہم تو روئے بھی نہیں، گڑ گڑائے بھی نہیں، خواہش بھی نہیں کی۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی اس امت میں پیدا فرما دیا جو سب سے افضل امت ہے، تو پھر بھی ہم غفلت میں رہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ہی ملامت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے اور آج کی جو رات ہے یہ شب بیداری کرنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، نوافل پڑھنے، اپنے گناہوں کو آج کی رات بخشوا لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔